بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters and welcome to another episode of Saturday Night Live with me راجہ زیادات. انشاءاللہ بس کچھ ہی دیر میں ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ اس کا تعلق میڈیا سے ہے. تو انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم آپ کے ساتھ یہ ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. I am meeting you guys آفٹر وائل اور عید کی چھٹیاں پھر لاسٹ سیشن جو تھا وہ میں نے آپ کو یاد ہوگا ایک ریموٹ لوکیشن سے کیا تھا, لیکن اب جو ہے آئی ایم الحمدللہ بیک ان اسلام آباد اور یہاں سے اب آپ کے ساتھ لائیو جو ہے میں آپ کے ساتھ بات کروں گا اور انشاءاللہ I'll try my level best کہ آپ کے کچھ questions بھی انشاءاللہ آج کے سیشن میں entertain کر پاؤں. In the meantime, do feel free to share this link with your family, friends and loved ones تاکہ انشاءاللہ جو لوگ بھی اس ٹاپک کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو انفارمیشن مل جائے. بیکاز میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ جو یہ مسئلہ ہے یہ بڑا سیریس ایشو ہے, کیونکہ آج کل ہر گھر کی ایک کہانی بن چکا ہے کہ ایکسیس آف میس میڈیا اینڈ ایکسیس آف سوشل میڈیا ایز ویل. یعنی جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, ٹویٹر پہ, اسنیپ چیٹ پہ, ٹک ٹاک پہ, اللہ معاف کرے, تو یہ سارا کچھ کانٹینٹ جو ہے یہ ہمارے نوجوانوں کی تربیت کر رہا ہے اور آج اسی ٹاپک کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ سے بات کریں گے. سو انشاءاللہ آئی تھنک وی آر ریڈی ٹو بگن. آئی تھنک اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. تو بیسکلی جی آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے میس میڈیا اینڈ دا دجالک سسٹم. یعنی یہ جو ایک سسٹم جس میں ہم رہ رہے ہیں, ہم اس کو اس وقت میں اس کو دجالک سسٹم کہہ رہا ہوں, لیکن بفور آئی ایکسپلین ٹو یو واٹ دی دجالک سسٹم از, اٹس امپورٹنٹ ٹو ایکسپلین سم تھنگ اباؤٹ دجال. آلدو دجال کے بارے میں ہم لوگ بہت ساری ویڈیوز بھی کر چکے ہیں اور یوتھ کلب کے پلیٹ فارم سے آپ کو کافی انفارمیشن اس ٹاپک میں مل جائے گی. بٹ آئی تھنک کہ ایک بات بتانا ضروری یہ ہے کہ دجال جو ہے وہ بذات خود کوئی سسٹم نہیں ہے. دجال جو ہے جس کا ذکر حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ ایک شخص ہی ہے جس کا تمیم داری کی حدیث اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں صحیح مسلم میں, تو اس میں تو بڑے واضح طور پہ یہ بات بیان ہے کہ وہ ایک انسان ہی ہے, ایک شخص ہے بہت بھاری بھرکم جسم والا, اور اس کے ماتھے پہ کافرہ لکھا ہوگا اور بال اس کے گھنگریالے ہیں اور اس کی جو چال ہے وہ تھوڑا سا اس میں ٹیڑھا پن ہے, یا سمجھ لیں کہ تھوڑا سا لنگڑاتا ہے, وہ اس کی اولاد نہیں ہو پائے گی, مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا وغیرہ وغیرہ. یہ بہت ساری اس کی نشانیاں ہیں. اچھا, دجال کے آنے سے پہلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ علامات ہیں یا کچھ نشانیاں ہیں جو کہ اس کے آنے سے پہلے نمودار ہو رہی ہیں. جیسا کہ کوئی بھی بڑا واقعہ جب ہوتا ہے تو وہ اپنے آثار پہلے سے دکھانا شروع کر دیتا ہے. جیسا کہ بارش آنے سے پہلے بادلوں کا اکٹھا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ بارش ہونے والی ہے. بالکل اسی طرح سے دجال کے آنے سے پہلے کچھ نشانیاں اور علامات ایسے ہیں جو کہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دجال کے آنے کا وقت جو ہے وہ اللہ معاف کرے قریب آتا چلا جا رہا ہے. کیونکہ جب دجال آئے گا تو وہ کیا کرے گا, ایک تو وہ زمین و آسمان کے جو خزانے ہیں وہ اس کے پاس ہوں گے, زمین کو وہ حکم دے گا سارے خزانے اس کے باہر نکال کے لے آئے گا. اسی طرح سے جو دنیا کا جتنا بھی کھانے پینے کی سپلائی ہے وہ ساری کی ساری دجال کے پاس ہوگی. پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کی حکومت اس کے پاس ہوگی, جہاں وہ چاہے گا وہ دندناتا پھرے گا اور ایک تیز ہوا کے جھونکے کی طرح وہ ٹریول کرے گا ایک جگہ سے دوسری جگہ. لیکن اس کے پاس جو اختیارات ہیں, جو شخص تو اس کے فتنے میں آ گیا وہ سمجھے گا واقعی یہ مسیح ہے جس کا ہمیں انتظار تھا, اور چونکہ پھر دجال خدائی کا دعویٰ بھی کر دے گا تو بہت سے لوگ جو ہے اس طریقے سے بھی بہک جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کوئی فتنہ انسانیت پر اتنا بڑا نہیں آیا جتنا کہ فتنہ والمسیح دجال ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ جو ہر نبی جو آیا, یعنی کوئی نبی ایسا نہیں گزرا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سوائے اس کے کہ اس نے اپنی قوم کو فتنۃ المسیح دجال کے بارے میں نہ آگاہ کیا ہو, اس کے بارے میں وارن نہ کیا ہو. تو اگر یہ فتنہ اتنا بڑا ہے تو یہ بات ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے اس سٹیج پہ کہ جو بھی اس وقت ہم واقعات اور حالات دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو کہ اینڈ آف ٹائمز کی طرف لے جا رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ علماء سے بات کریں اور آپ ان سے ڈسکشن کریں, اسپیشلی وہ لوگ جو اسلامک ایسکٹولوجی میں جو سائنس آف دی اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں, وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ اس وقت جو مائنر سائنز ہیں وہ تقریباً سارے پورے ہو چکے ہیں, اور اب ہمیں جو ہے وہ صرف میجر سائنس کا انتظار ہے. اور ان میجر سائنس میں سے جو سب سے پہلا ہے یعنی امام مہدی کے آنے کے بعد وہ المسیح دجال کا آنا ہی ہے اس دنیا میں. تو جب دجال آئے گا تو وہ ایک اپنی گورنمنٹ لے کے آئے گا, اپنی ایک حکومت لے کر آئے گا, اپنی پاور اتھارٹی ہوگی, اور اسی طرح سے جو میڈیا کا نظام ہے وہ بھی سارا دجال کے ہاتھ میں ہوگا. یعنی دجال جو ہے وہ کنٹرول کرے گا کہ آپ تک کیا انفارمیشن پہنچ پاتی ہے, جھوٹ کو سچ کر کے پیش کرے گا
اور سچ کو جھوٹ کر کر پیش کرے گا. اپنے ساتھ 2 دریا لے کر آئے گا, ایک آگ والا اور ایک ٹھنڈے پانی والا. لیکن چونکہ وہ سارا کا سارا معاملہ دجل اور فریب کا ہے اور فراڈ کا ہے, تو جو اس کا دریا ٹھنڈے پانی کا ہوگا اصل میں وہ جہنم کی آگ ہے, جس میں وہ لوگوں کو دھکیل دے گا جو بھی اس کو فالو کرے گا. اور جس آگ کے دریا سے وہ لوگوں کو ڈرا رہا ہوگا کہ اگر تم نے میری پیروی نہ کی تو اس دریا میں پھینک دوں گا, یہ آگ کا دریا اصل میں جنت ہوگی ان لوگوں کے لیے جو کہ اس کو ماننے سے انکار کر دیں گے. تو بیسیکلی کہنے کا مقصد اس وقت یہ ہے کہ دجال جو ہے وہ اس ٹائم پہ انفارمیشن یا میڈیا کو کنٹرول کر رہا ہوگا. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا میس میڈیا ہے وہ چند اداروں یا چند اسٹیبلشمنٹ میں, یعنی کچھ ایسے آپ کہہ لیں کہ آرگنائزیشنز ہیں جن کے ہاتھ میں یہ سارا کا سارا میڈیا اس وقت موجود ہے. میں آپ کے سامنے کچھ سلائیڈ شیئر کر کے یہ بات کی مزید وضاحت کرتا ہوں کہ کس طرح سے ایسا ممکن ہے. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ دجالک سسٹم کس طرح سے آگے چلے گا, پہلی بات جو آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ the media has the power to manipulate your thoughts. میڈیا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. میڈیا کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ آپ کے خیالات کو بدل سکتی ہے, آپ کے خیالات کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے. اور اگر آپ کا ایکسپوجر میڈیا سے رہے فار اے گیون پیریڈ آف ٹائم, آپ کے خیالات بالکل اس میڈیا کی سوچ کے مطابق ہو جاتے ہیں جب آپ اس کے ساتھ ایکسٹینڈڈ پیریڈز آف ٹائم کے لیے ایکسپوز رہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ میڈیا آزاد ہے؟ از دا میڈیا فری؟ کیا واقعی میڈیا جو ہے وہ وہی رپورٹ کرتا ہے جو وہ بہتر سمجھتا ہے کہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا, یا پھر کیا میڈیا کے پیچھے کچھ ایسی قوتیں ہوتی ہیں, کچھ ایسے فائنانسرز ہوتے ہیں جو میڈیا کو فائنانس کرتے ہیں اور میڈیا صرف وہی سٹوری آپ کو سناتا ہے جہاں پہ اس کو ڈالر مل رہا ہوتا ہے؟ اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں. آج کا ہمارا اپنا میڈیا دیکھ لیں, ہمارا میڈیا کس بیس پہ چلتا ہے؟ کیا یہ نوبل ٹروتھ پہنچانے کے لیے کام کر رہا ہے؟ کیا واقعی میڈیا یہ چاہتا ہے کہ آپ تک حق اور سچ بات پہنچے اور آپ کی تربیت اور اصلاح ہو سکے اور آپ اچھے انسان بن سکے؟ کیا میڈیا کا موقف یہ ہے؟ کیا میڈیا کا ٹارگٹ اور گول یہی ہے کہ وہ آپ کی اصلاح چاہتا ہے کہ آپ بہتر انسان بن جائیں, یا پھر کیا میڈیا کچھ لابیز کے ہاتھوں میں پلے کرتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ سوچیں. اور آئی تھنک اگر ایک انسان تھوڑا سا بھی غور کر لے تو اس کو یہ بات بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میڈیا کے اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں. میڈیا کو جہاں سے پیسہ ملتا ہے اس کے اوپر میڈیا چلتا ہے, بیکاز بغیر پیسے کے تو میڈیا چل نہیں سکتا. اس کو ایڈورٹائزنگ بجٹس چاہیے ہوتے ہیں, اس کو پیچھے بیک اینڈ پہ ایسے گروپس اور لابیز سپورٹ کرتی ہیں جو کہ اپنا نیریٹو میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو بات ہے وہ لوگوں تک بڑے آرام سے پہنچ جائے, چاہے وہ ڈرامہ کے ذریعے پہنچے, چاہے وہ فلم کے ذریعے پہنچے, چاہے وہ نیوز پروگرامز کے ذریعے پہنچے, ڈاکیومنٹریز کے ذریعے پہنچے. کسی نہ کسی طریقے سے جو پیچھے فورسز ہیں وہ اپنا نیریٹو لوگوں میں عام کر دیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے ان کا نیریٹو ہضم کر لیا اور اس کو گھول کے پی گئے ہیں. یعنی یہ ہمارے اندر اتنے سلولی اور گریجولی میڈیا کام کرتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. آج سے 20 سال پرانا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں اور آج کے میڈیا میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر آج کا جو کانٹینٹ ہے وہ 20 سال پہلے چلا دیا گیا ہوتا تو لوگ شاید ہارٹ اٹیک سے مر جاتے کہ یہ کیا ہمیں دکھا رہے ہیں ٹی وی پہ. لیکن وہ جو چینج تھا اتنا سلولی اور گریجولی ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. اس کی ایک ایگزامپل ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے جہاں پہ اگر آپ ایک ابلتے ہوئے پانی میں ایک مینڈک کو پھینک دیں تو مینڈک کو جیسے ابلتے ہوئے پانی میں پھینکیں, مینڈک امیڈیٹلی چھلانگ مار کے پانی سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا کیونکہ وہ پانی بہت زیادہ گرم ہے. لیکن اگر آپ اسی مینڈک کو ایک نیم گرم پانی میں رکھیں جو کہ لوک وارم ہے, اور اس کے بعد اس پانی کے نیچے ایک فلیم سے اس کو کانسٹنٹ ہیٹ دیتے رہیں حتیٰ کہ وہ پانی جو ہے وہ بوائلنگ پوائنٹ تک پہنچ جائے, تو یہ مینڈک جو ہے اس بوائلنگ پانی کے اندر سے جمپ نہیں لگائے گا اور اسی کے اندر مر جائے گا, کیونکہ جو چینجز ٹیمپریچر میں آ رہے تھے وہ اتنے گریجول تھے کہ مینڈک کو پتہ بھی نہیں چلا کہ پانی کا درجہ حرارت مستقل طور پر چینج ہو رہا ہے. سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, بالکل اسی انالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے میڈیا بھی ہمارے ساتھ یوں ہی کام کرتا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کے خیالات کو بدلتا ہے, آہستہ آہستہ آپ کی سوچ کو بدلتا ہے, حتیٰ کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کی سوچ کب اور کہاں اور کیسے اور کیوں بدلی. یعنی آپ کو ایک زمانہ تھا, یعنی آج کل جو ٹی وی پہ ایڈز آ رہے ہیں, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایسے ایڈز آ رہے ہیں جو لٹرلی یعنی باتھ روم کا سین جو ہے اور بیڈ روم کا سین جو ہے وہ آپ کے نارمل ایڈز میں آ رہا ہے, چاہے وہ کسی ہیئر ریموونگ کریم کا ایڈ ہو یا کسی شیمپو یا صابن کا ایڈ ہو. اس میں آرام سے وہ دکھا دیں گے کہ ایک لڑکی کی اپنی ٹانگ بھی دکھا دی, اپنی بازو دکھا دے گی اور وہ اس کے اوپر صابن کو مل رہی ہے, یا وہ جو ہے نا اپنا ہیئر ریموول کریم سے اپنے بال اتار رہی ہے, یہ کچھ کر رہی ہے. یہ سب کچھ دکھانا یعنی عام سی بات سمجھا جاتا ہے. اب تو اس میں کوئی ایشو بھی نہیں ہے.
لیکن کون سا پاکستان کا ایسا گھر ہے جہاں پہ ایک بہن یا بیٹی اپنے باپ کے سامنے یوں اپنے آپ کو ڈسپلے کرتی ہے؟ میں ابھی یہ بات نہیں کر رہا کہ وہ اپنے چاچا ماموں تایا کے سامنے اپنے آپ کو یوں ڈسپلے کرتی ہے. وہ اپنے اگر ایک شریف لڑکی وہ اپنے باپ کے سامنے اس طرح اپنے آپ کو دکھا نہیں سکتی, اپنے بھائی کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح ایکسپوز نہیں کرتی. تو یہ کیسے ہو گیا کہ ہم لوگ غیر محرم عورتوں کو ٹی وی کے اوپر سکرینز پہ دیکھتے ہیں اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ یہ بالکل عام سی بات ہے. یہ عام سی بات کیسے بنی؟ کیونکہ اگر آپ 1980s میں چلے جائیں, 90s میں چلے جائیں, تو جو اس زمانے میں پی ٹی وی ایک ہی چینل ہوا کرتا تھا, اس پہ اس قسم کے ایڈز کم از کم نہیں آتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ انڈین فلمیں, انڈین کلچر, اور پھر ہم لوگوں نے بھی انڈینز کے ساتھ کمپیٹ کرتے کرتے اپنے آپ کو بھی کسی طرح سے پیچھے نہیں چھوڑا, اور ہمارے ڈرامے, ہماری فلمیں بھی بالکل ایکول لیول پہ لالی ووڈ, بالی ووڈ, ہالی ووڈ, یہ سارے آپس میں کمپیٹ کرنا شروع ہو گئے, اور بے حیائی اور فحاشی میں کمپٹیشن ہو رہا ہے. حتیٰ کہ آج اگر ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے بالکل یہ چیزیں نارمل ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ ڈی سینسٹائز ہو گئے. اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم لوگ ایک ڈی سینسٹائزیشن کے پروسیس سے گزرے, بالکل اسی مینڈک کی طرح جس کو پانی میں رکھا گیا اور آہستہ آہستہ درجہ حرارت کو تیز کرتے گئے حتیٰ کہ وہ مینڈک مر گیا. تو یہ ہمارا اسپرچل ڈکلائن اور اسپرچل ڈیتھ ہے ایٹ دا ہینڈ آف دس میڈیا. اب آپ ذرا غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے یہ کچھ 4-5 ادارے ایسے ہیں جو کہ 90 to 95% آف دا ورلڈ میڈیا کو اون کرتے ہیں. اس میں آپ کے سامنے یہ میں ذرا اس کو آپ کے سامنے تھوڑا سا انلارج کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو کلیئرلی دیکھ پائیں کہ اصل میں یہ ادارے کون سے ہیں. آپ دیکھیے یہاں پہ ٹائم وارنر ہے, سی بی ایس ہے, ڈزنی ہے, این بی سی ہے. یہ مختلف چینلز ہیں جن کے پیچھے جو اونرز ہیں وہ ملٹیپل چینلز کو اون کرتے ہیں. تو جب آپ چینلز کو سوئچ کرتے ہیں ٹی وی پہ اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس فریڈم ٹو چوز ہے اور آپ کے پاس چوائس ہے, دراصل آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. آپ انہی 5-6 اداروں میں سے کسی ایک کا کانٹینٹ آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کو لگتا یوں ہے کہ شاید آپ کے پاس بہت پاور آ چکی ہے, آپ کے پاس بڑی فریڈم ٹو چوز ہے, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ کو ایک ایلوژن دیا جاتا ہے, آپ کو لگتا ایسے ہے کہ جیسے آپ کے پاس بہت چوائس ہے, لیکن اصل میں جو ریموٹ کنٹرول ہے وہ ٹی وی کے سامنے نہیں ہے, وہ ٹی وی اسکرین کے پیچھے ہے. یعنی دا کنٹرول لائز بیہائنڈ دا ٹی وی اسکرین. وہ جو ٹی وی اسکرین کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں نا, وہ اصل میں آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں, آپ ٹی وی کو کنٹرول نہیں کر رہے. کیونکہ جو مرضی چینل آپ لگا کے دیکھ لیں, آپ انہی کا کانٹینٹ میں سے کچھ دیکھ رہے ہیں. اس کی مثال یوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ امیجن کریں کہ اگر میری کپڑوں کی دکان ہے, لیٹ سپوز کہ میں شرٹس بیچتا ہوں اور میرے پاس 2 دکانیں میں کھولتا ہوں, ایک ریڈ ٹی شرٹس کی اور ایک بلو ٹی شرٹس کی, اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جی آپ کی چوائس ہے, آپ چاہے تو ریڈ ٹی شرٹ لے لیں, چاہے تو آپ بلو ٹی شرٹ لے لیں, آپ کی چوائس ہے. لیکن بہرحال دونوں کمپنیز کو میں اون کرتا ہوں. تو چاہے آپ ریڈ لیں یا بلو لیں, لینا آپ نے میرے سے ہی ہے, کانٹینٹ آپ کو میں ہی دوں گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس فریڈم ہے, لیکن اصل میں فریڈم آپ کے پاس نہیں ہے, فریڈم سارا میرے پاس ہے. کیونکہ whether you buy red or blue, you're buying from me. بالکل اسی طرح سے میڈیا جو ہے وہ یہ 4-5 آرگنائزیشنز ہیں, 4-5 کمپنیز ہیں جو پوری دنیا کا 90 to 95% میڈیا کو اون کرتے ہیں, اور یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون سی خبر آپ تک پہنچے گی اور کون سی خبر آپ تک نہیں پہنچے گی. تو ہم اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ بھئی ہم تو جو مرضی چینل چاہے ہم دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں گے آپ وہی جو وہ آپ کو دکھانا چاہیں گے. جو یہ دجالک سیٹ اپ چاہے گا نا کہ جس کانسیپٹ کو آپ دیکھیں, جس کانسیپٹ کو آپ سمجھیں, جس کانسیپٹ کو آپ سنیں, جس کانسیپٹ کو آپ گھول کے پی جائیں, یہ وہی کانسیپٹ آپ کو بار بار دکھائیں گے, چاہے وہ ڈرامہ کے ذریعے ہو, فلم کے ذریعے ہو, نیوز کے ذریعے ہو, یا کسی بھی اور پلیٹ فارم کے ذریعے ہو, جو بھی یہ آپ کو میڈیا پہ مین اسٹریم دکھاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب اگر آپ سوشل میڈیا کو بھی ساتھ جوڑ لیں تو اب آپ دیکھیں کون سی سٹوریز ایسی ہیں جو کہ فیس بک پش کرتا ہے, کون سی ویڈیوز ایسی ہیں جن کو یوٹیوب ٹرینڈنگ پہ لے کے جاتا ہے اور یوٹیوب ان کو پش کرتا ہے. یہ دیکھیے کہ سنیپ چیٹ, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, ان سب چیزوں کے اوپر کس چیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے. کیا ان کے اوپر اللہ, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی باتوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے, یا پھر کیا وہ چیزیں جو کہ اللہ کے علاوہ ہیں ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے. میں آپ کو خود اپنے ایکسپیرینس سے بتا سکتا ہوں کہ جو اسلامک چینلز ہیں, جو لوگ بھی اسلامک کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں, ان کو الٹی کلبازیاں کھانی پڑتی ہیں اپنے ویڈیو کو پاپولر کرنے کے لیے. لیکن ایک لیم سا ویڈیو ہوگا, بالکل فضول رینڈم سا ویڈیو ہوگا, وہ ملینز آف ہٹس پہ چلا جائے گا, بیکاز ان کے جو الگوریدمز ہیں ڈفرنٹ پلیٹ فارمز کے, وہ اسی چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جہاں پہ جو ان کے نیریٹو کو چیز ٹو کرتی ہے, جو ان کے ایجنڈا کو چیز ٹو کرتی ہے, ان کو یہ سپورٹ کرتے ہیں, پروموٹ کرتے ہیں. اسپیشلی اگر آپ کا کانٹینٹ جو ہے اس کا تعلق انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے ہے,
یا پھر فیشن انڈسٹری سے ہے یا میوزک یا مووی انڈسٹری سے ہے, تو سمجھے کہ آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ ہر وقت ٹرینڈنگ میں ہی رہے گا. لیکن اگر آپ اچھا اسلامک کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں اور لوگوں کو غور و فکر کی طرف لے کے جا رہے ہیں, تو دس از ناٹ دا نیریٹو دے وانٹ ٹو پش. انشاءاللہ میں بھی آپ کو تھوڑی دیر میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے, اور وہ بھی میں اپنی زبانی نہیں بتاؤں گا آپ کو, میں آپ کو بتاؤں گا ان کی زبانی جن کو دنیا مانتی ہے. نوم چومسکی امریکہ کے ایک بہت بڑے انٹلیکچوئل ہیں, MIT یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, وہاں سے PhD کیا ہوا ہے, لنگوسٹکس کے جو ہے نا بہت بڑے پروفیسر ہیں, درجنوں کتابیں لکھ چکے ہیں, اور ان کی کچھ کتابیں جو خاص مقبولیت جنہوں نے حاصل کی ان کا تعلق میڈیا مینیپولیشن سے ہے, اور یہ جو پروپیگنڈا وارفیئر ہے اس سے ان کا تعلق ہے. میں آپ کے سامنے کچھ انشاءاللہ باتیں شیئر کرتا ہوں انہی سلائیڈز میں جو کہ ہمارے پاس آئی ہیں انہی کی بک سے. سو پروپیگنڈا جو ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے عام طور پہ, ہم اس کو ایک نیگیٹو اصطلاح سمجھتے ہیں کہ پروپیگنڈا ایک غلط چیز ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ وار 1 کے زمانے میں اور ورلڈ وار 2 میں پروپیگنڈا واز یوزڈ ایز اے پازیٹیو تھنگ. اس کو کہتے تھے پروپیگنڈا وارفیئر. اور پروپیگنڈا وارفیئر یہ تھا کہ آپ اپنی بیسکلی کوئی ایسی انفارمیشن جو ہے اپنے اپوننٹس کو سنا دیں یا بتا دیں جس سے ان کا مورال لو ہو جائے, جس سے ان کی جو ایک ول پاور ہے وہ ویک ہو جائے. فار ایگزامپل جرمن نازیز جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ رشیا کے اوپر سے جہاز گزار کے لیفلیٹس تھرو کیے جس پہ لکھا ہوا تھا کہ تم جنگ ہار چکے ہو. حالانکہ ابھی جنگ ہارنے اور جیتنے کے کہیں قریب بھی نہیں تھی, لیکن پروپیگنڈا وارفیئر تھا نا, تو کیا کیا فلائر ڈسٹریبیوشن کے ذریعے, بیکاز یہ بھی ایک انفارمیشن کو اسپریڈ کرنے کا ذریعہ تھا. اس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا, سوشل میڈیا نہیں تھا, تو کیا کیا جہازوں کے ذریعے لیفلیٹس گرا کے گھروں کے اوپر سے, ولیجز کے اوپر سے لیفلیٹس گرائے جس پہ لکھا ہوا تھا کہ جو ہے نا جرمنز جو ہیں وہ جیت گئے اور آپ لوگ ویسے ہی ہار چکے ہیں تو اسلحہ پھینک دو اور اپنی گرفتاری کے لیے تیار ہو جاؤ. تو لوگوں کو کے مورال کو ڈاؤن کرنے کے لیے, حالانکہ سچویشن ایسی بالکل نہیں تھی, تو اس کو بولتے ہیں پروپیگنڈا وارفیئر. اور پروپیگنڈا وارفیئر ایکچولی ہسٹری میں تو ہمیشہ سے رہا ہے کہ ڈس انفارمیشن کو پھیلا کر لوگوں کو کسی نہ کسی اور لائن کے اوپر لے کے آیا جائے, جس لائن پہ وہ آلریڈی تھے اس سے ہٹا کر کسی اور لائن پر لے کے آنا. دس واز ایکچولی کالڈ پروپیگنڈا وارفیئر. آج اس کو پروپیگنڈا وارفیئر نہیں کہتے کیونکہ پروپیگنڈا ایک نیگیٹو ٹرم ہے. اس کو یعنی پروپیگنڈا بیسیکلی جھوٹ کا نام ہے نا, کہ آپ لوگوں کو جھوٹ پھیلا کے, مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن پھیلا کے لوگوں کو آپ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. آج اس کو کہتے ہیں انفارمیشن مینجمنٹ. ایک بڑا خوبصورت ٹرم انہوں نے ڈیولپ کر لیا, ایک بڑی خوبصورت اصطلاح ہے. ہر جو کنٹری ہے اس کے اندر یہ ایک آرمڈ فورسز کے اندر یا ان کے جو ڈفرنٹ ادارے ہیں جو کہ ان کی اسٹیٹ سیکرٹس کو ہولڈ کرتے ہیں, ان کے پاس ایک ادارہ ضرور ہوتا ہے جو کہ انفارمیشن مینجمنٹ کے لیے ہوتا ہے, اور یہ بہت ہی کرٹیکل ادارہ ہوتا ہے کسی بھی قوم اور ملک کا. انفارمیشن مینجمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی انفارمیشن جو ہے اس کو لیک کرنا ہے اور کون سی انفارمیشن ایسی ہے جس کو لیک نہیں کرنا, کون سی بات پبلک کرنی ہے اور کون سی بات پبلک نہیں کرنی, اور اگر وہ بات پبلک کرنی ہے تو کس سٹائل میں, کس انداز میں کرنی ہے کہ اس سے لوگوں کا پرسیپشن کیا ہو. اس کو پرسیپشن مینجمنٹ بھی کہتے ہیں, کہ لوگوں کا پرسیپشنز کو مینج کرنا تاکہ آپ لوگوں کو کنٹرول کر سکیں, ان کی تھاٹس, ان کے بیہیویئر پیٹرنز کو آپ کنٹرول کر سکیں بیسڈ اپون دی انفارمیشن دیٹ یو آر شیئرنگ اور دی انفارمیشن دیٹ یو آر ناٹ شیئرنگ. تو دس از آل کالڈ پروپیگنڈا وارفیئر, یا جس کو انفارمیشن مینجمنٹ بھی آج کہا جاتا ہے. اور یہ ایک سمجھ لیں کہ بہت ہی کرٹیکل ایک یونٹ ہوتا ہے کسی بھی قوم اور ملک کا. ڈیوڈ ویلچ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے پروپیگنڈا پاور اینڈ پرسویژن, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پروپیگنڈا came of age in the 20th century. The development of mass and multimedia offered a fertile ground for propaganda, and global conflict provided the impetus needed for its growth. Basically وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروپیگنڈا تو شروع سے تھا, لیکن 20th century میں اس کو سمجھ لیں کہ اسٹیرائڈ لگ گئے, اور یہ جو گلوبل کانفلکٹ وغیرہ شروع ہوئے اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس کو مزید یعنی پروپیگنڈا پھیلتا چلا گیا اور اس کو مین سٹریم کر دیا گیا. یعنی پہلے یہ اگر ڈھکا چھپا ہوتا بھی تھا, تو اب یہ صورتحال ایسی ہے کہ اب تو یہ مین سٹریم ہو رہا ہے, اور لوگ آپ کے منہ پہ مین سٹریم ٹی وی چینلز پہ آ کے جھوٹ بول دیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہوا کیا ہے. اسی کی ایک اعلیٰ مثال یہ ہے کہ واٹ از دی پرسیپشن آف دا مسلمز ان دا میڈیا. یعنی ایک ہے واٹ از دا ریالٹی آف دا مسلمز, اور ایک ہے کہ میڈیا میں مسلمز کا پرسیپشن کیا ہے. تو اب آپ سوچیں کہ آپ جس گھر میں رہتے ہیں, اگر آپ پاکستان میں آپ موسٹ لائکلی یو آر فرام اے مسلم فیملی, اگر آپ انڈیا میں بھی ہیں یا بنگلہ دیش میں بھی ہیں, ہو سکتا ہے اگر آپ اس چینل کو واچ کر رہے ہیں تو مے بی یو آر فرام اے مسلم فیملی. دا پوائنٹ از کہ آپ کا مسلمانوں کے ساتھ ایکسپیرینس کیا ہے, یہ ایک چیز ہے. لیکن میڈیا مسلمانوں کو کیسے پروجیکٹ کرتا ہے کنٹینیوسلی, یعنی آپ 9/11 سے پہلے سے شروع کر لیں, کیونکہ 9/11 کا جو واقعہ ہے اس کے جو اٹیکس ہونے سے پہلے سے مسلمانوں کا امپریشن ہالی ووڈ کی فلموں میں خراب ہونا شروع ہو گیا تھا. فلمیں آئیں جیسے ارنلڈ شوارزنیگر کی ٹرو لائز تھی, یا ڈفرنٹ موویز اسٹیون سیگال کی آ رہی ہیں, اور
باقی ڈفرنٹ ایکشن ہیروز کی آ رہی ہیں, جہاں پہ جو ولن تھا 1980s کا جو ولن ہے وہ ایک مسلمان ٹیررسٹ تھا 1980s and 90s میں, جو کیونکہ اس سے پہلے یعنی 80s کے اندر آپ دیکھ لیں رشین ولنز بھی تھے, اس سے پہلے آپ چلے جائیں تو جرمن ولنز تھے. تو ہر دفعہ میڈیا جو ہے نا وہ جس تھریٹ کو فیس کر رہا ہوتا ہے انہی کو ولن بنا دیتا ہے. اور چونکہ میڈیا ہالی ووڈ سے آ رہا تھا زیادہ تر, اس لیے وہاں پہ جو ولنز تھے وہ جرمن سے شروع میں 1950s and 60s میں. اس کے بعد وہ چینج کرتے کرتے رشینز پہ آ گئے, جہاں پہ راکی بیلبوا نے بھی جو ہے نا وہ ایوان ڈراگو سے جا کے باکسنگ میچ جو ہے نا فائٹ کیا اور رشین اینیمی دکھایا گیا. اسی طرح سے آپ 1990s میں اگر چلے جائیں تو مین سٹریم فلموں میں آپ کو نظر آئے گا کہ جو ٹیررسٹ ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں. حالانکہ اس کا تعلق ریالٹی سے نہیں تھا. اس زمانے میں کون سے مسلمان ٹیررسٹ اٹیک کر رہے تھے, آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھا. لیکن انہوں نے بار بار یہ پرسیپشن کریٹ کیا کہ مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں, ٹیررسٹ ہوتے ہیں, ٹیررسٹ ہوتے ہیں. حتیٰ کہ جب 9/11 کے اٹیکس ہو گئے تو ہمارے لیے یہ بات ہضم کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, کیونکہ ہم لوگ اتنا برین واش ہو چکے تھے ان کے کانٹینٹ سے کہ ہم لوگ اسلام, جب بھی اسلام کا ورڈ آتا ہم اس کو ساتھ ٹیررزم کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. اسلامک ٹیررسٹ, اسلامک ریڈیکلز, اسلامک ایکسٹریمسٹ, اسلامک فنڈامنٹلسٹ, یہ سارے ورڈز ہم نے اٹیچ کرنا شروع کر دیے اسلامک کے ساتھ. حالانکہ اسلام کے ساتھ, اسلام جو کہ ریلیجن آف پیس ہے, اسلام جس کا مطلب ہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دینا, ٹو اکوائر انورڈ اینڈ آؤٹ ورڈ پیس بائی سبمٹنگ ٹو دی ول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دس از واٹ اسلام از. لیکن اسلام کو اٹیچ کر دیا ٹیررزم کے ساتھ. یعنی آپ خود سوچیں کہ اسلامک ٹیررسٹ کا مطلب لٹرلی ہوگا کہ پیسفل ٹیررسٹ. پیسفل ٹیررسٹ کون سا ہوتا ہے؟ یعنی دس از واٹ وی کال این آکسیمورون, یعنی دو متضاد الفاظ کو آپس میں ساتھ جوڑ دینا. اسلامک بھی ہے, جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم, ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پیس بی اپون یو, آپ پر سلامتی ہو. تو اسلام نکلا ہی اسی ورڈ سے. تو پیسفل یا پیس لوننگ ٹیررسٹ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو دس ڈزنٹ میک اینی سینس. لیکن میڈیا نے بار بار دکھا دکھا کے فلمیں یہ بات بٹھا دی. 9/11 کے بعد اس کو مزید انہوں نے انجیکٹ کیا کہ جہاں بھی کوئی واقعہ ہوتا تھا تو ہمیشہ اس کو یہ اٹیچ کرنا. اب آپ خود دیکھیں, ریسنٹ ہسٹری میں بھی آپ دیکھ لیں, ابھی جو ریسنٹ واقعات کرائسٹ چرچ میں ہوا, نیوزی لینڈ میں یا امریکہ میں یا یورپ میں کوئی واقعہ ہوتا ہے, اگر تو وہ واقعہ کوئی گورا کرتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں لون گن مین. یہ میڈیا کہتا ہے, میڈیا سے کہتا ہے یہ لون گن مین تھا, یہ اکیلا ایک کرتا. حتیٰ کہ وہ جو ہے نا نیوزی لینڈ والے بندے کی طرح پوری کتاب لکھ چکا ہو, ٹیررزم کا پورا مینول شائع کر چکا ہو, اپنے عقائد بیان کر چکا ہو کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ میں فرام اے پرنسپل پرسپیکٹو سمجھتا ہوں یہ بات میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں. یعنی وہ یہ کتاب میں لکھ چکا ہو, آن لائن اس کو چھاپ چکا ہو, براڈ کاسٹ کر چکا ہو, اس کو کہتے ہیں نہیں یہ ڈیرینج لون سائیکو گن مین تھا. لیکن اگر ایک کوٹ ان کوٹ مسلمان جو کہ پریکٹسنگ مسلمان بھی نہ ہو, ایک رات پہلے شراب پیتا ہوا پکڑا گیا ہو کلب کے اندر, وہ اگر اگلے دن کسی کو مار دیتا ہے تو کہتے ہیں اسلامک ٹیررسٹ. سب سے پہلے اس کی حرکت کو ایکٹ آف ٹیررزم بناتے ہیں, اور دوسرا کہتے ہیں کہ یہ نہیں اسلام نے اس کو موٹیویٹ کیا تھا. حالانکہ یہ بندہ سامنے آ چکا تھا کہ یہ اس سے ایک رات پہلے شراب و کباب کے اندر ملوث تھا. تو یہ کس قسم کا مسلمان تھا اور یہ کس بیسس پہ اس نے قتل کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا دین تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ نے ایک جان بھی ناحق طریقے سے لی ہے تو آپ نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میڈیا کے ڈبل سٹینڈرڈ جو ہیں ان کو آپ سمجھ جائیں, اور یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیں کہ میڈیا کبھی بھی آپ کو ٹرو پکچر نہیں دکھائے گا. یہ میرے سے بات نوٹ کر کے لکھ لیں, چاہے اس کو لکھ کے اپنی دیوار پہ کہیں چپکا دیں. میڈیا سے کبھی بھی یہ امید نہ رکھنا کہ میڈیا آپ کو ہمیشہ سچ اور صاف بات بتائے گا. میڈیا ہیز اے ٹینڈنسی ٹو لائی ریپیٹڈلی. بڑے سے بڑا جھوٹ وہ سچ کر کے بیان کر دیں گے, اور بڑے سے بڑا سچ وہ جھوٹ کر کے آپ کے سامنے بیان کر دیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. سو ہم لوگ ایک ایسی ایج میں رہ رہے ہیں جہاں پہ جب بھی آپ کسی میڈیا کی کانٹینٹ کو دیکھیں اس کو اینالائز کریں, اس کو ویو کریں, اس کو اچھی طرح سے اس کی اسیسمنٹ کریں کہ یہ سچ ہے یا نہیں ہے. بیسکلی سیئنگ کہ جو اونرس آف ریسرچ ہے وہ آپ کے سر کے اوپر ہے, آپ کے کندھوں کے اوپر ہے. ڈونٹ ٹرسٹ دی اینکرز اینڈ دی ہوسٹ اینڈ دی ٹی وی شوز ٹو گیو یو دی ٹروتھ. یو ول ہیو ٹو ڈو یور اون ریسرچ. آپ کو کوئی بھی خبر ملتی ہے آپ اس کو 1000 دفعہ ویریفائی کریں, چیک کریں یہ بات سچ ہے یا نہیں ہے, اس کے اندر اصلی صحیح اور غلط بات کیا ہے. کیونکہ ہمارے پاس بینگ مسلمز جو رائٹ اینڈ رانگ کا کرائٹیریا ہے وہ کسی اینکر کا اوپینین نہیں ہے. ہمارے پاس جو رائٹ اینڈ رانگ کا کرائٹیریا ہے وہ قرآن مجید ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے تو قرآن مجید کے مطابق اس چیز کو پرکھیں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. کسی اینکر کی بات پہ نہ جائیں کہ وہ اینکر نے کہا تھا بہت اچھی بات ہوئی ہے تو اچھی بات ہوئی ہے. نہیں, کیا قرآن مجید میں اس کو اچھا کہا گیا؟ اس جو بھی کام ہوا کیا یہ قرآن مجید کی روح سے ایک اچھا کام ہے؟ اگر اچھا ہے تو اچھا ہے,
اگر قرآن مجید کی روح سے اچھا نہیں ہے تو پھر اچھا نہیں ہے. کیا سارے اینکر مل کے کہیں نہیں بہت اچھا ہوا ہے؟ جیسے ریسنٹلی جب یہ عورت مارچ ہوا اور اس میں بہت سارے عجیب و غریب نعرے تھے, کئی ٹی وی اینکر سے انہوں نے ان کو برا سپورٹ کیا, نہیں جی بڑا اچھا ہو رہا ہے, بڑا اچھا ہو رہا ہے. تو بھائی آپ کی بات مانیں یا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اس کی بات مانیں. تو اس لیے ہمارے لیے ایز مسلمز the criteria for right and wrong is not what the people say, rather it's what Allah subhanahu wa ta'ala has revealed in the noble Quran and what the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said already in the many ahadith that we have. So اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحیح اور غلط میں فرق کیا ہے. چلے اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں میں ذرا کچھ آپ کے سوال جواب دیکھ لیتا ہوں, اس کے بعد پھر ہم آگے انشاءاللہ موو کرتے ہیں. اوکے, مسٹیریس مینی کہہ رہے ہیں کہ جی اینٹی فلیمنگ نو میڈیا از مور فالز ان انڈین میڈیا. جی آپ کا انڈین میڈیا بھی کافی مسئلے مسائل کا شکار ہے, اور ہمارا بھی جو ہے جو پاکستان کا میڈیا ہے وہ بھی. اچھا جی, اوکے, المفتاح الاسلام نے پوچھا کہ جی از دیر اینی ویڈیو اباؤٹ 9/11. جی بالکل ہے, ایک ڈاکیومنٹری بنی تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے, یہ 9/11 کے واقعے کے بعد ہی, جس کا نام تھا لوس چینج. تو وہ آپ انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں. آئی تھنک دیٹ واز پریٹی گڈ. باقی اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن انشاءاللہ دیٹ واز اے گڈ ون. اچھا جی, آلیان دا سیویج نے کہا کہ جی the media will never talk about Israel bombing Muslims in Palestine. ہاں جی, یہ بھی ایک نیریٹو ہے کہ جہاں پہ جو کوئی بھی اٹراسٹیز فلسطین میں ہو رہی ہیں ان کو بھی نہیں بتایا جاتا, اور اگر امریکہ میں کسی کا کتا بھی مر جائے تو اس کو تو ہائی لائٹ کر کے 10 دن تک کوئی وہ چپ نہیں کرتے کہ جی ہمارا ایک جو نا پالتو جانور مار دیا گیا. تو یہ بھی ڈبل اسٹینڈرڈ ہے, اور یہ اسی طرح سے جس طرح سے برما میں ہوا مسلمانوں کے ساتھ, جو آج کشمیر میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, یہ کہاں میڈیا رپورٹ کرتا ہے؟ میڈیا کے انٹرسٹ میں نہیں ہے یہ چیزیں رپورٹ کرنا. مسلمانوں کو دکھانا کہ جی مسلمان بیچارے پس رہے ہیں, یہ میڈیا کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. جزاک اللہ خیر ایوری ون فار یور دعاز. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ایک سوال ہے تھوڑا سا آف ٹاپک ہے, بٹ انشاءاللہ ٹیک اٹ. بلکہ اس کا تعلق میڈیا سے ہی ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی بٹ کین یو پلیز گائیڈ می آن ہاؤ ٹو change my track of reading from novels to informative books. دیکھیے start with informative books that are more palatable. ایسی کتابیں لیں جو کہ بورنگ نہ ہوں, اور ایسی بے شمار ایسی کتابیں مل جائیں گی آپ کو جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی ہیں جو کہ انفارمیٹیو بھی ہیں and they are good reads. And I think a lot of self-help books are like that. They're very informative. اس میں examples بھی اچھی دی ہوتی ہیں, وہاں سے آپ start کر سکتے ہیں. and then انشاءاللہ try کہ آپ even جو stories ہیں, for example اگر آپ نے اسٹوریز آف دا پروفٹس پڑھنی ہے, اسٹوریز آف دا کمپینینز پڑھنی ہے, بہت سے ایسے جو ہمارے اسلاف میں لوگ گزرے ہیں, نیک لوگ گزرے ہیں, ان کی بایوگرافیز اویلیبل ہیں. تو انشاءاللہ یہ ساری بکس آپ لے سکتے ہیں ان آرڈر ٹو ٹرانزیشن بٹوین ناولز اینڈ ایکچولی گوئنگ ٹوورڈز دا اسٹوریز آف دا رائچس پیپل آف دا پاسٹ. بیکاز آئی تھنک اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو مین اسٹریم میڈیا آپ کو جو ہیروز دکھا رہا ہے, جو آپ کو مین اسٹریم میڈیا ہیروئنز دکھا رہا ہے, وہ یہ دکھاتا ہے اپنے گلٹس اور گلیمرز کے بیس پہ. لیکن جو ہمارے اصل ہیروز ہیں یہ وہ لوگ تھے جن کا اللہ تعالیٰ سے ایک ریلیشن شپ تھا, جن کا طریقہ کار قرآن و سنت پہ بیس تھا, اور جنہوں نے اپنے لوگوں کے لیے کچھ کارنامے کر دکھائے. تو انشاءاللہ ان کی سٹوریز کو پڑھ کے ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ. روشن نے کہا کہ جی رومن امپائر فیئر میلہ لگاتے تھے اور دھوکہ لے کے ٹیکس لیتے تھے. ایگزیکٹلی واٹ میڈیا ڈز. ایگزیکٹلی جو رومنس تھے نا, ان کا ایک یہ فیمس ایک ایکسپریشن تھا, وہ کہتے تھے بریڈ اینڈ سرکس, دو چیزیں جس سے آپ عوام کو گمراہ کر سکتے ہیں اور عوام کو اپنے کنٹرول میں لے کے آ سکتے ہیں. گیو دیم بریڈ اینڈ گیو دیم سرکس. یعنی ان کو ان کے پیٹ بھرے رہیں اور ان کو سرکس میں انوالو رکھو, ان کو تماشا دکھاتے رہو. اور یہ تماشا چاہے ٹک ٹاک پہ ہو, یہ تماشا چاہے یوٹیوب پہ ہو, یہ تماشا چاہے فیس بک پہ ہو, یا یہ مین اسٹریم میڈیا پہ ہو, ان کو تماشا دکھاتے رہو. یہ تماشوں کی قوم ہے, ان کو اسی میں سو جانے دو. ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ جو اوپر ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کو کس طرح سے کھا پی رہے ہیں, یہ کس طرح سے ان پہ ظلم اور بربریت کریں, ان کو پتہ بھی نہ چلے. یعنی لوگوں کو کہ پیٹ بھرے رہیں, ان کو کھانے کی اپرچونٹیز ملتی رہیں,
اور وہ اپنے شغل میلے میں اگر ملوث رہیں تو آپ کسی بھی قوم پر حاوی آ سکتے ہیں. یعنی دس واز دی ویو آف دا رومنز ایٹ دیٹ ٹائم, بریڈ اینڈ سرکس. اور یہ بریڈ اینڈ سرکس آج بھی چل رہا ہے. یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ پرانا جو نا وہ تھا فلسفہ تھا تو اب چلا گیا, ایسا بالکل نہیں ہے. یہی فلسفہ آج بھی جوں کا توں ہے, یعنی جس طرح پہلے تھا آج بھی اسی طرح سے یہ چلتا چلا آ رہا ہے. اچھا جی, لیٹس سی اف آئی کین ٹیک سم مور کوسچنز ہیئر. کسی نے ریکمینڈ کیا تھا رحیق المختوم, امان اللہ چودھری نے کہا جی ریڈنگ رحیق المختوم وچ از دا سیرہ آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جن لوگوں نے آپ میں سے میرا اراؤنڈ دا قرآن ان 30 days اٹینڈ کیا تھا, آپ کو میں نے یہ بک ریکمینڈ کی تھی کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں. بنت صاحب نے پوچھا ہے بکس فائنل کوئز گفٹ. جی انشاءاللہ یہ میں اچھا کہ آپ نے یاد کرا دیا. جو اراؤنڈ دا قرآن ان 30 days کا فائنل کوئز ہے وہ آئی ڈو ریئلائز کہ وہ آپ سے لینا ہے. انشاءاللہ 1-2 دن میں وہ کوئز اپلوڈ ہو جائے گا. میرے فیس بک پیج پہ آپ ضرور چیک کیجیے گا. I will upload the quiz کا لنک وہاں پہ آ جائے گا along with some reference materials. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے مجھ سے کچھ اس کے نوٹس وغیرہ بھی شیئر کیے ہیں جو انہوں نے بنائے تھے, تو میں وہ نوٹس بھی آپ سے شیئر کروں گا اور باقی ریفرنس مٹیریل بھی آپ سے شیئر کر دوں گا. تو کوئز جو ہے وہ 1-2 دن میں آئے گا اور آپ کے پاس تقریباً 7 دن کی مہلت ہوگی اس کوئز کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے. تو 7 days میں کسی ڈے, لیکن آپ نے کرنا ایک ہی دفعہ اٹیمپٹ ہے اس کو, یہ نہیں کہ بار بار آپ اس کو اٹیمپٹ کریں گے, بیکاز آئی ول فائنڈ آؤٹ اگر آپ نے ری ٹیک کیا ہے تو آپ ایک ہی دفعہ میں اس کو اٹیمپٹ کریں گے انشاءاللہ. اور جو بھی ہائیسٹ مارکس والے ہوں گے ان کو انشاءاللہ ہم لوگ گفٹ ہیمپر دیں گے جس میں یوتھ کلب کا کچھ مٹیریل ہوگا انکلوڈنگ سم نوٹ پیڈز, مگز, بیجز اینڈ ادر تھنگز ایز ویل انشاءاللہ انکلوڈنگ سم بکس. تو اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. Okay, let's now come back to where we left off and start our discussion جہاں پہ ہم بات کر رہے تھے پہلے. Okay, so guys میں آپ سے اسکرین شیئر کر رہا تھا جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلم کا جو امپریشن ہے میڈیا میں وہ شروع سے بڑا خراب رہا ہے, لیکن اکارڈنگ ٹو زبیگنیو برزینسکی وہ یہ کہتے ہیں, ان کی کتاب ہے آؤٹ آف کنٹرول گلوبل ٹرموائل آن دی ایو آف دا 21st century. اس میں وہ کہتے ہیں کہ in the 20th century the war dead for politically motivated reasons. Remember, this is politically motivated reasons, not religiously motivated reasons. He says the war dead for politically motivated reasons was 87.5 million. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 20th century تھی, this was the bloodiest century in the history of mankind. اس سے زیادہ خونریزی جو ہے وہ انسانیت میں کبھی نہیں ہوئی جتنی 20th century میں ہوئی ہے. اور جو لوگ اس میں جن کا انتقال ہوا, جن کی جو ہے نا وفات ہو گئی, وہ سارے کے سارے پولیٹیکل وجوہات کی بنا پر مارے گئے. ورلڈ وار 1 میں, ورلڈ وار 2 میں, ویتنام وار میں, جتنی بھی یہ جنگیں ہوئی ہیں یہ ریلیجیس گراؤنڈز پہ نہیں ہوئی, یہ سیکولر گراؤنڈز پہ ہوئی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں سب سے بڑا ٹیررسٹ کون ہے؟ یہ جنگیں مسلمانوں نے تو نہیں کی. یہ جو بلڈیسٹ سینچری گزری ہے جس میں سب سے زیادہ خون ریزی ہوئی ہے, یہ مسلمانوں نے تو نہیں کی. یہ تو ساری کی ساری وہ جنگیں جو کہ سیکولر وارز تھیں. اس پہ تو یا تو تیل چاہیے تھا یا لینڈ چاہیے تھا یا کوئی اور پولیٹیکل ایجنڈاز تھے جن کو وہ اچیو کرنا چاہ رہے تھے. تو ان کا اپنا آتھر ہی کہہ رہا ہے کہ سب سے جو بلڈیسٹ سینچری تھی وہ یہی تھی, اور اس میں 87.5 ملین پیپل مارے گئے, جو اس سے زیادہ پوری انسانی تاریخ میں کبھی نہیں مارے گئے. دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ جو انڈر دا مسلم رول, جب مسلمانوں کو حکومت ملی ہوئی تھی تو جوز کا جو گولڈن پیریڈ تھا وہ مسلمانوں کے رول کے اندر آیا. ییل یونیورسٹی کی پروفیسر جو ہیں ماریا روسا مینوکال, وہ کہتے ہیں کہ ٹالرنس واز این انہیرنٹ ایسپیکٹ آف دی اسلامک اندلوسین سوسائٹی. وہ کہتی ہے کہ جتنا اچھا دور جوز نے مسلمانوں کے ہاتھوں دیکھا ہے اتنا جوز نے کبھی بھی نہیں دیکھا. اور جو کہ اندلوسیہ میں جو مسلمانوں نے ایک سوسائٹی قائم کی تھی وہ ایک ٹالرنس بیس سوسائٹی تھی جہاں پہ عدل و انصاف کے ساتھ معاملے کیے جاتے تھے. اور ہم یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ سیدنا علی کے دور میں یہودی جو ہے وہ کورٹ میں کیس جیت جاتا ہے سیدنا علی کے خلاف, اس بیس پہ کہ سیدنا علی جو ہے وہ وٹنس لے کے نہیں آ پا رہے, حالانکہ ہی واز رائٹ. سیدنا علی جو ہے رضی اللہ عنہ ہی واز آن دا رائٹ, لیکن چونکہ وٹنس نہیں تھا, وٹنس اپنا بیٹا ہی تھا, اور جج نے کہہ دیا کہ جی آپ کا بیٹا جو ہے وہ وٹنس نہیں ہوگا, یعنی باپ کے حق میں جو ہے نا گواہی بیٹا نہیں دے سکتا. اس لیے وہ جو زرہ ہے جو آپ کی چوری ہوئی تھی وہ ٹیکنیکلی آپ کی نہیں تھی, وہ اسی کی تھی جو کہ کلیم کر رہا ہے کہ میری ہے. اب آپ خود سوچیں کہ یہ تو جسٹس کا عالم تھا, تو پھر کیا یہ کہنا کہ جی مسلمان انٹالرنٹ ہے. اور یہ جو آج جو نیریٹو میڈیا بلڈ کر رہا ہے, یہ نیریٹو اگر ہسٹری کے حساب سے آپ دیکھیں تو یہ والا نیریٹو نہیں تھا. یہ 3 بکس ہیں میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں جو مجھے بہت جنہوں نے فائدہ دیا, تو میں آپ سے بھی شیئر کر رہا ہوں. پہلی کتاب جو میں آپ سے بتا چکا ہوں, لیفٹ ہینڈ سائڈ سے اگر آپ سٹارٹ کریں,
Propaganda, Power and Persuasion from World War I to WikiLeaks by David Welch. یہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. دوسری دو کتابیں جو ہیں دونوں نوم چومسکی کی ہیں. پہلی کا نام ہے Media Control, The Spectacular Achievements of Propaganda, and the second one is called How the World Works. تو یہ دو کتابیں یا تین کتابیں آپ کہہ لیں گے وہ ہیں جو کہ میڈیا پروپیگنڈا اور ان چیزوں کے اوپر بات کرتی ہیں کہ بیسیکلی اگر آپ نے کمپیئر کرنا ہے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے دنیا میں اور اس کو آپ احادیث مبارکہ کے ساتھ اگر آپ کمپیریزن کرنا چاہیں تو دیز آر گڈ ورکس ٹو ایکچولی گو تھرو انشاءاللہ. رائٹ ناؤ لیٹس کم ٹو سم تھنگ ایلس. میں اس سے پہلے کہ اس سے آگے بڑھوں, مجھے انفارم کیا گیا کہ ہمارا جو پاکستانی میڈیا ہے ماشاءاللہ اس کے کیا کہنے ہیں کہ ریسنٹلی ایک چینل ARY جو ہے اس پہ میں نے سنا ہے, آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا پلیز اس کے اوپر, کہ وہاں پہ ایک ڈرامہ آنے والا ہے جس کا نام ہے جلن. کیا آپ نے اس ڈرامے کا سنا ہے؟ بیکاز میں تو اس انڈسٹری سے بہت دور ہوں. مجھے ایک زمانے میں اس انڈسٹری کے بالکل اندر تھا لیکن اب میں اس کے اندر نہیں ہوں, میں سے بہت دور ہوں. ایک زمانے میں خود ڈراماز اور پلیز کیا کرتا تھا, ایک زمانے میں بھی ایکٹنگ کیا کرتا تھا. آئی واز پارٹ آف تھیٹر پروڈکشنز, لیکن دین آئی مووڈ اوے فرام دیٹ. اس وقت آئی ڈونٹ نو واٹ آن ارتھ از گوئنگ آن پاکستانی میڈیا. میں تو بہت عرصے سے اس کو چھوڑ چکا ہوں, لیکن مجھے پتا چلا کہ ایک ڈرامہ ہے جس کا نام ہے جلن, جو کہ یا تو لانچ ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے, جس کا جو پلاٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بہن جو ہے وہ بہنوئی کے ساتھ افیئر چلاتی ہے. ایک لڑکی کی بہن جو ہے وہ اپنے بہنوئی کے ساتھ افیئر چلاتی ہے, یعنی کہ بہنوئی اور سالی جو ہیں وہ آپس میں تھرو ہو چکے ہیں. اسی ڈرامے کے اندر یہ بھی پلاٹ ہے کہ باس جو ہے, کمپنی کا باس جو ہے, وہ کام کرنے والے کی بیوی پہ فدا ہو چکا ہے سچی محبت کے نام پہ. تو باس جو ہے وہ اپنے ورکر کی, کام کرنے والے کی بیوی پہ فدا ہوا ہے, اس سے افیئر چلا رہا ہے, اور جو بہنوئی ہے وہ سالی کے ساتھ افیئر چلا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا آپ معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں؟ یہ کیا آپ دکھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ارطغرل کیوں دکھا رہے ہیں اور ارطغرل سے کیوں لوگ جو ہے وہ ہمارا کلچر چاہ رہے ہیں اور ہمارا فلاں تباہ ہو رہا ہے. یہ اگر ارطغرل سے ہمارا جو نا مطلب کلچر تباہ ہو رہا ہے, یہ ہمارا کلچر ہے؟ کیا یہ ہماری تہذیب اور دین ہے کہ آپ دکھا رہے ہیں کہ جی بہنوئی اور سالی کا افیئر چل رہا ہے اور باس جو ہے وہ کام کرنے والے کی بیوی کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا ہے؟ یہ ہمارا کلچر ہے؟ یہ ہم نے پاکستان اس لیے لیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو یہ آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں ڈراموں کے ذریعے؟ اور آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں. بہت بہترین کام کر رہے ہیں, آپ کے لیے تو کھڑے ہو کے تالیاں بجانی چاہیے جو آپ نیکی کر رہے ہیں. سبحان اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی اتنے افسوس کی بات ہے کہ اس سے گھٹیا کانٹینٹ میرا نہیں خیال ہمارے ٹی وی والے بنا سکتے ہیں. شاید میں غلط ہوں, شاید اس سے گھٹیا بھی بنا دیں کل کو, بیکاز نیور انڈر ایسٹیمیٹ دا پاور آف میڈیا. آج تو یہ اس پہ رو رہے ہیں, کل کچھ اور یہاں پہ جو نا لے کے آ جائیں گے. whenever you think نا کہ میڈیا اپنے لوسٹ مقام پہ پہنچ چکا ہے, میڈیا پھر آپ کو سرپرائز کرتا ہے اور اس سے بھی بدترین کوئی چیز لے کے آ جاتا ہے. یعنی وی آر لیونگ ان دس ایج جہاں پہ the فتنہ keeps getting more and more and more. اور مجھے یہ بتائیں, جو بیچاری خواتین, زیادہ تر یہ والے ڈرامے خواتین دیکھ رہی ہیں, مرد حضرات عام طور پہ ان ڈراموں کی ٹارگٹ آڈینس نہیں ہے. مرد حضرات نے عام طور پہ 9 to 5 نوکری پہ جانا ہوتا ہے, کام پہ جانا ہوتا ہے, تو یہ ڈرامے پیچھے سے لگا دیتے ہیں عورتوں کو دکھانے کے لیے. عورتیں, بچیاں یہ سارے ڈرامے دیکھ رہی ہیں. 90% ان کی آڈینس جو ہے وہ یہی ہے ڈیموگرافک کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں. تو آپ ہماری قوم کی ماؤں کو, بیٹیوں کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں؟ کیا سبق سکھا رہے ہیں؟ ایکسٹرا میرٹل افیئرس کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ. بہت ماشاءاللہ ان کی تعلیم میں اضافہ ہو رہا ہے. قرآن و حدیث تو کبھی پڑھانے کا آپ کو توفیق نہیں ہوئی, یہ پڑھائیں گے آپ ان کو کہ جی اس طرح سے ریلیشن شپس ہوتے ہیں, اس طرح سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. پہلے پرانے زمانے میں ساس بہو کے ڈرامے چلتے تھے, اب وہ ساس بہو سے ختم ہو گئے, پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہم. سو یہ میں کہتا ہوں بہت ہی شرمناک بات ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے, تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کے اوپر ڈیفینیٹلی آواز اٹھانی چاہیے. جس پلیٹ فارم پہ بھی ہو, جا کے ان چینلز والوں کو ان کے پیجز پہ جا کے کامنٹس کریں اور ان کو بتائیں کہ وی آر ناٹ ہیپی ود یور کنٹینٹ. چاہے ان کے لیے آن لائن پٹیشنز کریں, چاہے ان کے لیے کسی طریقے سے بھی آواز اٹھائیں, لیکن ضرور اٹھائیں. پیمرا کو لیٹر لکھیں, جو کچھ کریں. مجھے پتا ہے کہ اکثر اوقات یہ لوگ بات نہیں سنتے, اکثر اوقات یہ لوگ آپ کو اگنور کریں گے, لیکن ایٹ لیسٹ ہم لوگ اپنے استطاعت کے مطابق جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا. کم از کم اور کچھ نہیں تو ان کے پیج پہ جا کے 2-4 ان کو وہی بھیج دیں, میسیجز بھیج دیں جہاں پہ بتائیں کہ جی وی آر ناٹ ہیپی ود یور کنٹینٹ. یا آپ لوگ غلط کر رہے ہیں. شاید کسی پروڈیوسر کے, ڈائریکٹر کے, ایڈیٹر کے دل میں کوئی خدا خوفی پیدا ہو جائے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی باقی سارے کام جو کر رہے ہیں میں یہ کام نہیں کروں گا. اینڈ آئی نو پاسٹ میں ایسا ہوا ہے, آئی نو پاسٹ میں ایسا ہوا ہے کہ کسی ایک بندے نے, یہ جو پوری چین ہوتی ہے نا, کیونکہ ایک ڈرامہ ایک بندہ نہیں بناتا, ڈرامے کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ایکٹر ٹھیک ہو جائے, ایکٹر کہ جی میں نہیں کام کرتا, یا ہو سکتا ہے کہ جو اس کی ایڈیٹنگ کرنے والا ہے وہ پیچھے ہٹ جائے کہ جی میں ایڈیٹنگ نہیں کرتا اس ڈرامے کی,
یا ہو سکتا ہے کہ جو کیمرہ مین ہے وہ پیچھے ہٹ جائے کہ جی میں اس کی ریکارڈنگ نہیں کروں گا, میں کیوں اس میں جو ہے نا گناہگار بنوں. یا ہو سکتا ہے ڈائریکٹر کو ہوش آ جائے, یا ہو سکتا ہے پروڈیوسرز کو ہوش آ جائے, یا ہو سکتا ہے جس کو چینل پہ جا رہا ہے اس چینل والے کو ہوش آ جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں کبھی بھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے دا پاور آف ون کو. آپ میں سے ایک بندہ بھی اگر اس چین پروسیس کو سٹارٹ کرتا ہے, کوئی پتہ نہیں کہ اس میں سے کتنی خیر نکل سکتی ہے. سو یہ تو میں نے ایک چینل کا ایک ڈرامے کا نام لیا, یہ کوئی میں ایک چینل یا ایک ڈرامے کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں, میں سب کو ٹارگٹ کر رہا ہوں, جتنے بھی چینلز ہیں اور جتنے بھی ڈرامے چل رہے ہیں. یعنی تقریباً آپ کہہ لیں کہ ساروں کا کانٹینٹ ہی جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو قابل قبول یا قابل برداشت نہیں ہے, جو اسلامک ویلیوز اور ایتھکس اور مورالٹی کے ساتھ ٹکرا رہا ہوتا ہے. اور چاہے آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم تو جو ہے نا معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں, ہم تو دکھا رہے ہیں کہ معاشرے میں ہوتا کیا ہے, تو ہر کام جو ہے نا وہ دکھانے والا بھی نہیں ہوتا. ہمیں دین نے جو چیز سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر معاشرے میں کچھ ایول دیکھتے ہیں تو اس کو پروپیگیٹ نہ کریں, کیونکہ جب آپ معاشرے میں ایول کو پروپیگیٹ کرتے ہیں نا تو اور لوگوں کو اس پہ انکریجمنٹ ملتی ہے. کیا انکریجمنٹ ملتی ہے کہ دیکھو وہ کر رہا ہے تو میں بھی کر لوں, تو کیا اس میں حرج ہوگا, سارے ہی کر رہے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ گناہوں کو ٹریویلائز کرنے والی بات ہے. گناہ کو آپ عام کر دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں گناہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے, دیکھو وہ بھی کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے, سو واٹ. یہ ایٹیٹیوڈ لوگوں میں پیدا ہوتا ہے اور یہ ہم نہیں چاہتے. امریکن پریزیڈنٹ نے کچھ سال پہلے اناؤنس کیا تھا کہ وی آر پمپنگ پتہ نہیں گاڈ نوز ہاؤ مینی ملینز آف ڈالرز ان پاکستانی میڈیا, $80 ملین اور سمتھنگ. امریکہ کو کیا ضرورت پڑی ہے پاکستان کو $80 ملین کا صدقہ دینے کی کہ جی آپ اپنے میڈیا میں انویسٹ کریں. وہ کیسے آپ کتنے خیر خواہ ہو گئے جب امریکہ آپ کو پیسے دیتا ہے, ملینز آف ڈالرز دیتا ہے آپ کی میڈیا انڈسٹری کو, وہ اسی لیے دیتا ہے کہ وہ اپنا نیریٹو آپ کے تھرو کہلوانا چاہتے ہیں. جارج بش نے کئی سالوں پہلے یہ بات کہی تھی کہ اٹس اے بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈز, کہ اب جو آگے کی جنگیں ہیں نا وہ میدان جنگ میں نہیں لڑی جائیں گی, یہ ہارٹس اینڈ مائنڈز میں لڑی جائیں گی. یہ آئیڈیولوجیکل وارفیئر ہے, یہ ایسا وارفیئر ہے کہ اگر ہم آپ کو اپنے جیسا ہی بنا لیں تو پھر نہ آپ کی اور میری جنگ ہی نہیں ہے. پھر تو آپ بھی اللہ کی عبادت چھوڑ دیں, آپ بھی ہماری طرح انگریز ہو جائیں ذہنی طور پہ, آپ بھی فحاشی بدکاری اور یعنی کو اچھا سمجھنا شروع کر دیں, آپ بھی سمجھیں کہ یہ جو ہوموسیکشول بیہیویئر ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے, اور گیز اور لیسبینز کا جو کلچر ہے یہ بہت اچھا ہو رہا ہے, یہ تو بڑی پروگریسو سوچ ہے, آپ بھی یہ سوچنا شروع کر دیں تو ہماری آپ کی جنگ ہی نہیں ہے. آپ بھی کہتے ہیں کہ اللہ بس ٹھیک ہے, اللہ ہے تو ہے, لیکن جو قانون بنائیں گے ہم خود ہی بنائیں گے, جو اپنا وے آف لائف ہوگا وہ ہمارا ہوگا جیسا ہم چاہیں گے, میرا جسم میری مرضی, آپ بھی کہنا شروع کر دیں تو میرا اور آپ کا اختلاف ہی نہیں ہے. پھر دس از ایگزیکٹلی واٹ دی امریکن میڈیا وانٹس, کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس نیریٹو پہ آ جائے. پھر جب دجال آئے گا تو سارے دجال کو سلام کریں گے کہ جی ہم تو پہلے ہی آپ کی سوچ پہ ہیں, آپ کو تو ہمیں کنورٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہم تو پہلے سے آپ کے چاہنے والے اور آپ کے ماننے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو دس از وائی آئی ایم سیئنگ کہ میڈیا جو ہے نا یہ ایک دجالک ٹول بن چکا ہے اس وقت, دجال کے آنے سے پہلے ہی لوگوں کو برین واش کر رہا ہے. اور ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ میں جو دیکھ رہا ہوں کہ بڑی الارمنگ ہے, وہ یہ کہ ایک کانسیپٹ پیدا ہو گیا ہے اینٹی ہیروز کا. ایک تو مسایا ٹی وی سیریز تھی نا جو انہوں نے نیٹ فلکس نے سٹارٹ کی تھی, جہاں پہ آپ ایک ایول کیریکٹر دکھائیں لیکن ایول کیریکٹر کو نا ہیرو بنا دیں. یا جس طرح جوکر فرام دا ڈارک نائٹ, اس کو ایک ایسا کیریکٹر بنایا, ہر موٹر سائیکل کے اوپر ٹیکسی کے پیچھے لیٹس پٹ اے اسمائل آن دیٹ فیس لکھا ہوتا ہے, اینارکی کا جو نا سمبل ہے. جوکر کو بھی ایک ایسا آپ نے سیلیبریٹی بنا دیا ہے کہ بیسکلی بینگ ایول از کول, اینڈ ڈونٹ جج این ایول پرسن بیکاز یو ڈونٹ نو واٹ ہی از بین تھرو. یہ مینٹالٹی ہے. تو لٹرلی ایسا ہوگا, مجھے لگتا ہے کہ جب دجال آئے گا, اللہ معاف کرے, تو لوگ کہیں گے ڈونٹ ٹرائی ٹو جج دجال بیکاز یو ڈونٹ نو واٹ دجال ہیز بین تھرو. سو اگر وہ ایول ہے اور وہ کہہ بھی رہا ہے یہ تو کیا ہوا, یو نو, بیکاز رائٹ ناؤ وی لیونگ ان اے کلچر جہاں پہ اس طرح کے اینٹی ہیروز کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. یو نو, دا بیڈ گائے who is kind of like the good guy now. It's cool to be bad. This is what we are living in. یہ وہ ٹائمز ہے جہاں پہ اٹس کول ٹو بی اے گینگسٹر. یہ اسٹارٹ ہوا تھا 1990s میں, یہ جب گاڈ فادر اور اسکار فیس اور اس طرح کی موویز آئی تھی نا, تب لوگوں نے اسکار فیس کو بڑا آئیڈیلائز کیا تھا, لوگوں نے گاڈ فادر کو بڑا آئیڈیلائز کیا تھا کہ یہ صحیح لائف اسٹائل, دس گینگسٹر لائف اسٹائل, تھگ لائف. یہ جو ہے تھگ لائف کہاں سے آیا؟ یہ جتنے بھی گینگسٹر ریپ بینڈز تھے لائک NWA اینڈ یہ جو ٹوپاک جو کرو تھا پورا, اور ڈاکٹر ڈرے, سنوپ ڈاگی ڈاگ, یہ سارے کے سارے جو تھے یہ they were promoting gangster rap. اینڈ جب یہ گینگسٹر ریپ تھا, this was like the bad guy who is good,
the bad guy who is looked up as a good guy. حالانکہ وہ bad guy ہی ہے. وہ سارے وہی کام کر رہے ہیں, ڈرگز بھی کر رہے ہیں, حرام ریلیشن شپس بھی کر رہے ہیں, الکوہول بھی کر رہے ہیں, talking about shooting people, killing people, یہ ساری باتیں کر رہے ہیں, لیکن they are celebrated as the good guys. لیکن آج یہ بات جو ہے یہ بہت زیادہ ملٹیپلائی ہو چکی ہے, اور مین اسٹریم میڈیا پہ ہالی ووڈ کی مین اسٹریم موویز جو ہیں ان کانسیپٹ کو گلوریفائی کر رہی ہیں کہ ایون اف یو آر اے بیڈ گائے, ون آف دا ورسٹ پیپل, اینارکی کریٹ کرنے والا, مرڈر اینڈ ڈیتھ کاز کرنے والا, اسٹل پیپل آر سمپتھائزنگ ود یو. ویری اسٹرینج ٹائم. تو مجھے تو لگتا ہے کہ جب اللہ معاف کرے جب دجال آئے گا تو جو لوگ اس حد تک برین واش ہو چکے ہیں وہ تو دجال کو بھی پھر نیچرلی ہیرو سمجھیں گے, کیونکہ اتنا عرصہ وہ فلمیں دیکھتے آئے جہاں پہ bad guys were looked up as good guys. So when the real bad guy comes, تب ہمارا کیا ہوگا؟ سوچنے والی بات ہے. چلیں میں جلدی سے کچھ آپ کے سوال لکھتا ہوں اور اس کے بعد we'll move back to where we left off. شین حسین نے کہا کہ جی بہن کو سوتن بنائے گی اس میں. جی بالکل, یہ اسی ڈرامے کا ذکر کر رہی ہیں جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا. اچھا جی, میس ایکسلریشن نے پوچھا ضیاء بھائی کین ون حلالائز دا میڈیا اینڈ فلم انڈسٹری. جی اٹ از پاسبل, اٹ ول ٹیک سم ورک بٹ اٹ از ڈیفینیٹلی پاسبل کہ اس کو حلال کیا جائے اور ایسے کانٹینٹ اور ایسا سٹوریز لے کے آئی جائیں جو کہ ہماری تربیت کریں, نہ کہ ہمیں مزید گمراہی کی طرف لے کے جائیں. آئی تھنک کہ جو اسلامک مائنڈیڈ لوگ ہیں ان کو اکٹھا ہو کر ڈیفینیٹلی ان چیزوں کی طرف کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے جہاں پہ ہم لوگ اپنے پرانے ہیروز کی سٹوریز کو لے کے آئیں, صلاح الدین ایوبی, محمد بن قاسم, سلطان محمد فاتح, طارق بن زیاد وغیرہ وغیرہ. اینڈ ایون جو ہمارے گریٹس گزرے ہیں ایون اسکالرز میں, ان کی سٹوریز کو مینشن کیا جائے تاکہ لوگ ان سے انسپریشن لے سکیں. اوکے, پارزہ حسین کا سوال ہے کہ جی ہاؤ ٹو کنفرنٹ ایتھیسٹ آن میڈیا, آر دے ورتھ بینگ گیون ٹائم. دیکھیے جو میڈیا پہ ایتھیسٹ ہیں اگر تو آپ کی کسی کے ساتھ ہیلتھی ڈسکشن ہے تو وہ آپ ضرور کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کا ریلیجن کو موک کرنے کی بات ہو رہی ہے یا تمیز کے دائرے سے باہر بات ہو رہی ہے پھر اس کو چھوڑ دیں. پھر قالو سلامہ کا حکم نہیں ہے کہ اگر آپ سے کوئی بندہ جاہل ڈیبیٹ کرتا ہے اس کو السلام علیکم کہہ کے سائڈ پہ نکلے, لیکن اگر کوئی آپ سے واقعی میں if somebody wants to debate with you to learn, then you debate with them. اگر یعنی کسی کا ایجنڈا ہوتا ہے نا, اگر آپ کا مقصد ڈیبیٹ کرنا اس لیے ہے کہ میں حق تک پہنچنا چاہتا ہوں پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ حق تک نہیں پہنچنا چاہتا اور صرف بحث برائے بحث کر رہا ہے پھر وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اوکے, جے جی نے پوچھا ہاؤ کین وی برنگ آور پیرنٹس کلوز ٹو اسلام. دس ول بی ڈن ود اے لاٹ آف لو اینڈ مرسی اینڈ افیکشن اینڈ تھرو رائچس کانڈکٹ. اسی طریقے سے ہوگا, اس کا کوئی شارٹ کٹ تو نہیں ہے, لیکن آپ ان تک آرام سے دین کی بات پہنچائیں. اگر آپ کی بات کو وہ سیریسلی نہ لیں تو ان تک بکس ریکمینڈ کر دیں, ان کو ویڈیوز ریکمینڈ کر دیں جو وہ دیکھ سکتے ہیں, شاید اس سے حالات ان کے جو ہے وہ بہتر ہو سکے انشاءاللہ. فرح فہد نے سوال کیا واٹ از دا کرنٹ کانٹینٹ اویلیبل فار یوتھ ٹو واچ. یوتھ کلب کا اپنا چینل ہے جی یوٹیوب پہ, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, اس میں ہمارے ویڈیوز بھی ہیں, ہمارے ولاگز بھی ہیں, ڈفرنٹ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. کانٹینٹ تھوڑا ہے اس وقت مسلمانوں کے لیے, بٹ انشاءاللہ سم تھنگز بیٹر دین نتھنگ, تو اس لیے آپ وہاں سے ہمارا کانٹینٹ کچھ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. سید علی حضور نے کہا کہ جی سم پیپل آر شیئرنگ نان اپرووڈ انسیڈنٹ اباؤٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دیئر کمپینینز شوڈ بی رپورٹڈ. جی ظاہری بات ہے, جو بھی اگر آپ نے کانٹینٹ شیئر کرنا ہے وہ جھوٹی کہانیاں اور روایتیں شیئر نہیں کرنی چاہیے. جو باتیں 100% ثابت شدہ ہوں دین کے معاملے میں وہی شیئر کرنی چاہیے آپ کو. اچھا جی, لیٹ می سی اف آئی کین ٹیک one or two more questions and then come to the conclusion inshallah. حمزہ خان کہہ رہے ہیں برو ایسے ہی تبلیغ کرتے رہیں, ریلی آپ جیسوں کی ضرورت ہے. جزاک اللہ خیر حمزہ خان بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. غیاث طاہر نے کہا ہے مین لائک اٹس بی ٹی ایس از آلسو فرام دا جال گروپ. یس, میں نے اس پہ بی ٹی ایس پہ پورا ایک لیکچر دیا ہوا ہے, آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جا کے ڈھونڈ سکتے ہیں بی ٹی ایس کے بارے میں. اف یو جسٹ وانٹ ٹو گو ٹو دا سرچ ایریا آن یوٹیوب اینڈ ٹائپ راجہ ضیاء الحق اینڈ آگے بی ٹی ایس لکھ دیں تو آپ کو وہ لیکچر مل جائے گا. اس میں نے صرف بی ٹی ایس کو آرام سے ڈسکس کیا کہ ان کے گڈ اور بیڈ پوائنٹس کیا ہیں.
رافیہ اسلم نے کہا کہ ٹرکی از آلریڈی میکنگ کانٹینٹ آن مسلم اسکالرز اینڈ ہیروز. سو دیٹس گڈ انشاءاللہ, جو بھی یہ نئے کام کر سکے دیٹس گڈ انشاءاللہ. صبا خان کہہ رہی ہیں کہ جی سر پلیز ڈو اے سیشن ان انڈیا. تو جب انڈیا آئیں گے یہ کووڈ کا مسئلہ ختم ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ انڈیا بھی کبھی چکر لگے تو پھر وہاں پہ بھی کام ہو سکے انشاءاللہ. رایان O7 کہہ رہے ہیں پلیز آنسر واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ ارطغرل. اس پہ ہمارے بردرز ہیں محمد علی مغیرہ, ان کا ایک شو ریکارڈڈ ہے, آپ نیٹ پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں. میں نے اور وجی بھائی نے وجی الدین کراچی سے ایک شو کیا تھا ڈرامے کے نام سے, ڈرامے, تو وہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں, آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. دونوں میں ارطغرل اور دیگر ڈراموں فلموں کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ ہمارا اس کے بارے میں اسٹینس کیا ہونا چاہیے. دیٹس دی تھنگ انشاءاللہ. اوکے, لائبہ عمران کہہ رہی ہیں media is spreading a lot of panic nowadays about COVID. Is it right to believe everything in this situation? People are going in depression watching the news. لائبہ عمران, thank you so much for your message. بات یہ ہے کہ میڈیا جو باتیں کووڈ کے بارے میں کہہ رہا ہے اس کو دیکھیں, پینک کرنے سے آپ کا جو امیون سسٹم ہے نا وہ ڈاؤن ہوگا, تو پینکنگ از نیور اے گڈ آئیڈیا. ٹھیک ہے, سو اگر آپ ڈپریشن میں جا رہے ہیں, اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں, آپ کا امیون سسٹم ویسے ڈاؤن ہو رہا ہے. In order to fight COVID, you need to have a healthy and strong immune system. So جو میڈیا آپ کو باتیں بتا رہا ہے, ایک تو اپنا نیوز بند کر دیں تھوڑی دیر کے لیے, اور اپنی ویسے احتیاط کریں جو بتایا جا رہا ہے کہ جی ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا, if you are going outside, ماسک کا پہننا, گلوز پہننا وغیرہ وغیرہ, وہ جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ آپ پوری لیں انشاءاللہ, that's not a problem. At the same time کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے میں لگائیں, بجائے کہ نیوز کے اوپر اپنے آپ کو خواہ پریشان کرنے میں. So every now and then, even if you watch the news for like 5-10 minutes, that's okay, you'll get an idea what's going on. لیکن نیوز کے بارے میں obsess کرنا اور پھر واٹس ایپ پہ شیئر کرنا, یوں ہو گیا وہ ہو گیا, اتنے لوگوں کی اللہ معاف کرے ڈیتھ ہو گئی اور اتنے لوگ انتقال کر گئے, اتنا ایسے ہو گیا, اس سے کیا ہوتا ہے ہم لوگ بہت پریشانی کا شکار ہوتے ہیں, جو کہ میں بتا رہا ہوں ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. یعنی ہمارا امیون سسٹم اس سے ڈاؤن ہوتا ہے اینڈ وی آر افیکٹڈ بائی اٹ. تو اس لیے I would not advise anybody to be panicking in this situation. Rather look out for yourself and for your loved ones as well. Okay guys, because we are now coming to the end of the show, میں آپ سے کچھ آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بیسکلی جہاں تک یہ بات ہے کہ اسلام کی, تو ہم کہتے ہیں کہ جی اسلام اس وقت کہاں کھڑا ہے, یعنی اس پورے میڈیا کے سسٹم میں اسلام کہاں ہے. Where does Islam stand? اسلام کو سمجھ لیں, اس کو کہتے ہیں انگلش میں it's the wrench in the works. یعنی اگر ایک مشینری ہے نا, اس مشینری کے اندر ایک پانا پھنس جاتا ہے, ٹھیک ہے, ایک رینچ پھنس جاتا ہے, تو وہ پانا جو ہے, وہ جو رینچ ہے, وہ پوری مشین کو روک دیتا ہے. بالکل اسی طرح سے یہ جو میڈیا کا جھوٹ پہ مبنی پالیسی ہے اور جو جھوٹ پہ مبنی ان کا پورا سسٹم ہے, اسلام اس پورے سسٹم کے اندر ایک دراڑ پیدا کر دیتا ہے, ایک رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات یوں ذکر کی کہ یہ لوگ چاہتے تو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھونکوں سے بجھا دیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھونکوں سے بجھا دیں, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا, چاہے ان کو جتنا بھی برا لگتا ہو. یعنی کافروں کو جتنا بھی برا لگتا ہو, اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا, اپنے دین کو پھیلا کر ہی رہے گا. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہمارا یہ بلیف ہے کہ دین اسلام غالب آ کر رہے گا, چاہے کافروں کو جتنا بھی برا لگتا ہو, چاہے جتنا بھی میڈیا والے پروپیگنڈا کر لیں, چاہے جتنے بھی ہتھ کنڈے اپنا لیں, چاہے جتنے بھی ٹیکٹکس یہ آزما لیں کہ دین کو دبا دیا جائے, فحاشی کو بڑھایا جائے, عریانی اور بدکاری کو آگے جو ہے نا فروغ دیا جائے, اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا آرٹیکل آف فیتھ ہے, دس پارٹ آف آور بلیف کہ اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں اس دین کی خدمت کرنی چاہیے جس کیپیسٹی میں بھی ہم کر سکتے ہیں. سو ایک کتاب ہے ول ڈورانٹ کی جس کا نام ہے ہیروز آف ہسٹری. وہ اس میں لکھتے ہیں کہ ون آف دا موسٹ ریگولر سیکوینسز ان ہسٹری is that a period of pagan license is followed by an age of Puritan restraint and moral discipline. تو یہ امریکن ہسٹورین ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہسٹری کا ایک اصول رہا ہے کہ جب بھی آپ دیکھتے ہو نا کہ حالات بہت خراب ہو گئے, جب پیگن لائسنس مل گیا لوگوں نے ہر قسم کا کفر کیا ہے, تو اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ اس کے بعد ایک دور ایسا آیا ہے جو کہ پیورٹن دور آیا ہے, ایج آف ریسٹرینٹ آیا ہے, جہاں لوگوں نے برائی سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے. ہمارے پاس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ایسے ملتی جلتی جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ ہر 100 سال کے بعد ریوائیو ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ میری ذاتی اوپینین ہے, اسٹیج پہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ وقت اب آ چکا ہے کہ اسلام جو ہے وہ کچھ عرصے عروج پہ تھا, پھر ڈکلائن آیا. اب لاسٹ 100 ایئرز میں اگر آپ دیکھیں نا تو رائٹ ناؤ از دا ٹائم کہ اسلام انشاءاللہ اپنے عروج پہ آئے گا, چاہے ان کو جتنا بھی برا لگتا ہو. پچھلے لاسٹ 2-3 ڈیکیڈز میں انہوں نے جتنا گند کرنا تھا انہوں نے کر لیا, جتنا انہوں نے پوری سسٹم کو میس اپ کرنا تھا انہوں نے کر لیا ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ جو کہ ٹیون ان کر رہے ہیں اور ان شوز کو دیکھتے ہیں, ماشاءاللہ ان لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے.
دین کو پسند کرنے والے, دین کو اپریشیٹ کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا, اور یہ ہو کے رہے گا, چاہے جتنا مرضی یہ لوگ چیخے جو ہے نا مارتے رہے اور شور کرتے رہے, یہ ہو کے رہے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی سورۃ الکہف میں کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی, کہ truly they were youth who believed in their Lord and we increased them in guidance. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ اصحاب کہف کے بارے میں کہ وہ نوجوان تھے, انہوں نے صرف کیا کیا, انہوں نے اللہ پر ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آج کی جو نوجوان نسل ہے یہ انشاءاللہ اسلام کے غلبے میں بہت بڑا رول پلے کرے گی, اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے انشاءاللہ, کیونکہ یہ لوگ اگر اللہ پر ایمان لے آئیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا جہاں پر دین پر چلنا اتنا مشکل ہوگا جیسے جلتے انگاروں کو اپنے ہاتھوں میں لینا. جلتے کوئلے جو ہے نا, اگر کبھی آپ نے کوئلوں کو ٹچ کیا ہو یا ان کے قریب بھی ہاتھ لے کے گئے ہو, آپ نے دیکھا ہوگا کتنے گرم ہوتے ہیں وہ. تو جتنا مشکل جلتے کوئلوں کو ہاتھ میں لینا ہے اتنا مشکل دین پہ چلنا ہو جائے گا. لیکن اس معاملے میں بھی کوئی اگر دین پر چل جائے تو سلام میں لوگوں. تو اب آپ خود سوچیں کہ اگر آج ہمارے لیے دین پر چلنا مشکل ہی صحیح, لیکن اگر ہم اس دین پر اسی طرح چلتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت بڑی بشارت ہے. سو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ وی آر دا لیڈرز آف دا فیوچر. ہم نے اپنی تربیت اور اصلاح کا انتظام کرنا ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو میڈیا کے بجائے قرآن و سنت سے جوڑیں. دن میں جتنا ٹائم ہم لوگ سوشل میڈیا پہ اسپینڈ کرتے ہیں, فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, اسنیپ چیٹ پہ, اس کو میں کہتا ہوں منیمائز کر کے نا 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے پہ لیں, بس اس سے اوپر نہ جائیں. یقین کریں اس سے اوپر نہ جائیں, اس سے اوپر ضرورت بھی نہیں ہے. آپ نے جس کسی کو رسپونڈ کرنا ہے, جو کچھ چیک کرنا ہے, وہ آپ گھنٹے 1.5 میں کر سکتے ہیں, بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں. اس کے بعد اپنا ٹائم زیادہ سے زیادہ لگائیں کتابوں کے ساتھ, اور وہ کتابیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین سے قریب کرتی ہیں. یہ میری آپ کو برادرانہ مشورہ ہے, ایک رائے ہے جو میں سمجھتا ہوں مجھے بھی فالو کرنا چاہیے اور آپ کو بھی انشاءاللہ. تو گائز اگر یہ میڈیا کی جنگ ہم نے جیتنی ہے نا, تو ہم نے اپنے آپ کو اس میڈیا سے اٹیچ کرنا ہے جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے, نہ کہ اس میڈیا سے جو کہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. میں نے اور آپ نے خود یہ چوائس کرنی ہے, what we are going to watch, what we are going to listen to, what we are going to read, and what type of people we are going to hang out with. This is a choice that you and I need to make. So make sure کہ you make the right choices. میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے بچا کر رکھے, اسپیشلی فتنۃ المسیح دجال سے بچا کر رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے, ہماری غلطیاں, کوتاہیاں, گناہوں کو معاف فرمائے, اور ہم سب کو انشاءاللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. Until next time, this is me, Raja Zawlak, signing off. I'll see you next week, same time, same channel, inshallah. Until then, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.